السلام علیکم. اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان. آج سپریم کورٹ میں سو موٹو کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو لکھے گئے خط کے بارے میں جو تھی وہ ہیئرنگ کی. اس میں اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ لیٹر پڑھ کے سنائیں، اور اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں ساری بریفنگ دی کہ کس طریقے سے جب خط لکھا گیا تو کس طریقے سے کمیشن بنانے کی بات کی گئی. چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ وزیر اعظم سے ملاقات ارینج کریں، اور وزیر اعظم کو جب اٹارنی جنرل نے فون کیا تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں فوری طور پر ملاقات کے لیے تیار ہوں. چیف جسٹس صاحب کی ایما پر وزیر اعظم کی ملاقات طے ہو گئی. ملاقات میں یہ بات طے کی گئی کہ جی کمیشن بنایا جائے گا. اٹارنی جنرل نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا تصدق حسین جیلانی کا ان کی سربراہی میں، اس کا نام جو تھا وہ بذات خود چیف جسٹس آف پاکستان نے نامزد کیا تھا اس کے لیے، لیکن چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ جی حکومت نے ان کا نام تجویز کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے روبرو اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ نام جو تھا وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا، وہ نام چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا. لیکن اس پہ سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے اس بات پر بڑے رنج اور غم کا اظہار بھی کیا کہ ہر چیزوں پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر چیز کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح تصدق حسین جیلانی جو تھے ایک شریف النفس آدمی تھے، اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اور آئندہ کوئی شریف آدمی بھی اس بات کا تصور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی خدمت کو انجام دے سکے. اس موقع پر ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس صاحب نے زیادہ تر جو تھی انٹریکشن وہ اٹارنی جنرل کے ساتھ ہی رکھی. اس موقع پر حامد خان صاحب بھی آئے جو کہ ارتداد احسن صاحب کے وکیل تھے. انہوں نے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اس حوالے سے آیا ہوں. تو بہرحال پھر سماعت جیسے آگے بڑھی تو اس میں مزید چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہم سپریم کورٹ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ داغ نہیں لگنے دیں گے، اور اس کی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے یہ باتیں بھی، اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی شکایت آپ نے بھی کی تھی، اور آپ نے بھی، آپ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے شکایت کی تھی کہ جنرل فیض حمید اور ایک اور فرد کا نام لیا، اس کے بارے میں شکایت کی گئی تھی، اور آپ کی اہلیہ جو تھی سرینا عیسیٰ وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر ریمارکس دیے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ تاریخی موقع ہے کہ ہم اپنی عدلیہ جو ہے اس میں کسی قسم کی جو مداخلت ہے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں. تو عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے بارے سے بھی چیف جسٹس صاحب نے کچھ باتیں کی، اور باڈی لینگویج جو تھی لارجر بینچ کی وہ یہی تھی کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے، اور لارجر بینچ جو تشکیل دیا ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کا اندیا بھی دے دیا ہے کہ 29 یا 30 اپریل کو ہم دوبارہ ہیئرنگ کریں گے، اور اس پر چانس یہ ہے کہ اس پر فل کورٹ بھی بنا دیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت جو بینچ ہیئرنگ کر رہا تھا وہ اسلام آباد میں صرف اس وقت وہی موجود تھے، اور باقی جو ججز ہیں کسی کی لاہور میں ڈیوٹی ہے، کسی کی کراچی میں ہے، اور کوئی سیال کوٹ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ اپریل میں اسی مہینے کے اینڈ میں جا کر یہ لوگ سارے واپس اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر دوبارہ سے اس کی میں بھی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم مشورہ کریں گے، اور پھر ہم یہ طے کریں گے کہ اس کا فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس کیس کو انہوں نے ایک تو لائیو چلایا تاکہ لوگ سنیں کہ وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ججز کے خلاف وہ بھی بے نقاب ہو جائے. دوسری بڑی خبر ہمارے پاس آج یہ ہے کہ 8 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انتھراکس والے
یعنی خطرناک مواد والے جو لیٹر بھیجے گئے تھے، وہی انکشاف یہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی وہی لیٹر، اسی قسم کے لیٹر، دھمکی امیز خط بھیجے گئے ہیں جن میں پاؤڈر موجود تھا. اور اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بھی وہ لیٹر بھیجا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے بشمول چیف جسٹس کے 5 ججز کو وہ لیٹر بھیجے گئے ہیں، دھمکی امیز لیٹر. ان کے اندر پاؤڈر ہے. کسی زمانے میں انتھراکس بھیجے جاتے تھے اور جیسے ہی وہ انویلپ کھولتے تھے بندہ مر جاتا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھنے میں آیا کہ جب انویلپ کو کھولا گیا تو وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن بر وقت کارروائی کر کے ان کو ریسکیو کر لیا گیا. جس نے انویلپ پہنچایا تھا اس کو، نجی کوریئر کمپنی کا ملازم تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت بھی ہوا ہے جس میں پولیس نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو خط لکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز اور لاہور کورٹ کے ججز کو جو لوگ خط بھیج رہے ہیں وہ سیم ایک ہی شخصیت ہے. اور اس کا ہمارے ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے ایکسکلوسیولی کہ یہ صرف اور صرف ججز کو انڈر پریشر لانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ہمارے ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.